شیخ احمد دیدات جو ہیں یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے استاد تھے، اور ان کی پیدائش یہاں پہ ہوئی تھی ہندوستان کے اندر 1918 کے اندر یہاں پہ پیدا ہوئے۔ تو پیدائش کے بعد جو ہے چند عرصے کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے ساؤتھ افریقہ، کیونکہ فائنینشلی اعتبار سے فیملی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی۔ ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں پہ ان کے والد بھی تھے، وہیں پہ رہتے تھے۔ تو شروع کے اندر انہوں نے وہاں پہ ایک اسکول کے اندر ایڈمیشن لیا تو شیخ احمد دیدات کی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن اتنی نہیں تھی کہ اسکول کی فیس ادا کر سکے۔ تو وہاں پہ کوئی ایک بزنس مین تھا جس نے شیخ احمد دیدات سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے پڑھائی کو جاری رکھیں، یو کنٹینیو یور ایجوکیشن، آئی ول پے دا فی، میں آپ کی فیس ادا کروں گا، ڈونٹ وری آئی ول پے دا فی۔ تو شیخ احمد دیدات بڑے خوش ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس ٹائم اسکول کے اندر گئے، تو اسکول کے اندر جب گئے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں پہ ٹیچر نے کہا شیخ احمد دیدات، شیخ تو بعد میں نے اس ٹائم دیدات، احمد دیدات، ویئر از یور فی؟ تو آپ کی فیس کدھر گئی؟ آپ آ رہے ہیں اسکول کے اندر تو آپ فیس بھی ادا کریں گے؟ تو احمد دیدات نے کہا کہ انشاءاللہ ٹمارو آئی ول برنگ اٹ، میں کل لے آؤں گا جی۔ تو کل دوبارہ آیا، دوبارہ ٹیچر نے کہا ویئر یور فی، آپ کی فیس کدھر ہے؟ تو احمد دیدات نے کہا کہ میں کل لے آؤں گا جی۔ تو اس طرح کرتے کرتے پھر احمد دیدات اپنے جو وہاں کا بزنس مین تھا، جو رئیس تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی فیس میں ادا کروں گا، آپ تعلیم جاری رکھیں۔ تو احمد دیدات اس کے پاس گئے تو کہا کہ میرے اسکول کی تو فیس مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میری فیس آپ ادا کریں گے۔ تو بزنس مین نے کہا کہ آئی واز جسٹ جوکنگ مین، میں تو بس تمسخر کر رہا تھا، کوئی مذاق تمہارے ساتھ کر رہا تھا، میں نے کون سی تمہاری فیس ادا کرنی ہے۔ تو بڑے اس سے ڈس ہارٹ ہوئے اور تعلیم وغیرہ چھوڑ دی۔ تعلیم چھوڑنے کے بعد وہاں پہ جو ہے ایک دکان تھی، وہاں پہ کام شروع کر دیا ساؤتھ افریقہ کے اندر۔ وہاں پہ کام شروع کر دیا، جس دکان کے اندر کام کرتے تھے تو اس دکان کے بالکل سامنے کرسچن مشنری اسکول تھا۔ جیسے ہمارے یہاں مشنری مطلب تبلیغی جماعت جو ہے، ٹھیک ہے، تبلیغ جماعت خیر ہمارے یہاں ایک مخصوص ہو گئی، مطلب جو تبلیغ کے لیے، دین تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، نان مسلمس کو جو تبلیغ کی جاتی ہے تو جو ہے اس کو ہم مشنری جو ہے، جیسے کرسچنز ہیں ان کے مشنریز ہیں، ہمارے یہاں تبلیغی مبلغین ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی دکان کے سامنے کرسچن مشنری اسکول تھا۔ وہاں کرسچن بچوں کو ٹرین کیا جاتا تھا کہ آپ نے نان کرسچن جو ہیں، مطلب مسلم ہیں، ہندوز ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو مطلب نان کرسچنز ہیں، ان کو آپ نے کرسچینٹی کی طرف کیسے آپ نے ان کو جو ہے پیغام دینا ہے، دعوت کیسے دینی ہے۔ تو اس اسکول کے اندر جو بچے جو کچھ سیکھتے تھے، جو تعلیم وغیرہ، جو انہوں نے پریکٹس وغیرہ سیکھی ہوتی تھی کہ یار میں نے یہاں سے جانا تو ایسے قائل کرنا، یہ بات رکھنی، یہ بات رکھنی، یہ بات رکھنی، تو وہ اسکول سے نکلنے کے بعد آس پاس جو علاقہ ہوتا تھا، دکانیں وغیرہ، جو رہائشی وہاں پہ رہتے تھے، ان کے اوپر جا کے جو انہوں نے سیکھا اس کو پریکٹس کرتے تھے۔ شیخ احمد دیدات صاحب کی دکان جو ہے بالکل سامنے تھی، تو ان کی دکان پہ آتے تو ان کے اوپر جا کے پریکٹس کرتے۔ شیخ احمد دیدات ایک دن جو ہے ان کے پاس آئے تو ان کو کہا، اسلام کے اوپر انہوں نے کوسچن کیے کہ یار تمہارے پیغمبر ایسے ہیں وغیرہ وغیرہ، 11 شادیاں کر لی، تو ان کو تو جو ہے دنیا کے ساتھ بڑا شغف تھا، 11 بیویاں رکھی، یہ تھا وہ تھا، پورا اسلام جو ہے آپ نے تلواروں کے ساتھ جو ہے پھیلایا ہے، کہیں تم لوگوں نے گردنیں جو اڑائی ہیں تو اس کی بدولت تم نے اسلام کو جو ہے یہاں پہ نافذ کیا۔ تو احمد دیدات اس ٹائم شیخ احمد دیدات بالکل کہتے ہیں کہ میں اس طرح کا مسلمان تھا کہ بس خالی کلمہ آتا تھا، اور جو میرے سامنے کلمہ پڑھ دیتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہتا بس پکا مسلمان ہے جی۔ جیسے ہمارے ہاں آج جو ہے تصور بنا ہوا کہ جو 5 وقت نمازی ہو تو اس کا آپ جو ہے بس پکا آپ جو ہے کنفرم جنتی آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ 5 جو ہے نمازیں ہیں یہ کل دین نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ کا ایک جو ہے فرض ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے، اسی کو لوگوں نے کل دین سمجھ لیا اور بس اسی کو کہا کہ کل کا کل دین اسی کے اندر ہے، نمازوں کے اندر ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی ہے، آپ نے جو ہے حرام چیزوں سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، آپ نے جو ہے جھوٹ سے بچنا ہے، آپ نے حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اولاد کے ہیں، بھائیوں بہنوں کے ہیں، پڑوسیوں کے ہیں، تو خالی کو جو ہے 5 نمازیں تھوڑی ہیں۔ تو اس ٹائم شیخ احمد دیدات کہتے تھے میرا یہی ذہن تھا کہ جس نے کلمہ پڑھ دیا تو بس وہ جو ہے میرے سامنے بس کنفرم جنتی وہی ہے۔ تو اس ٹائم دین کا مجھے اتنا نہیں پتہ تھا، بس کلمے کی حد تک دین ہمیں آتا تھا۔ تو یہ کرسچن مشنری جو ہے یہ روزانہ آتے مجھے تنگ کرتے، روزانہ آ کے جو انہوں نے سیکھا ہوتا میرے اوپر وہ اپلائی کرتے، میرے اوپر جو ہے پریکٹس وغیرہ کرتے، تو بڑا میں تنگ آ گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے ایک کتاب جو ہے ہاتھ لگ گئی، جو میرے دوست تھے وہ ڈیلی اخبار وغیرہ پڑھتے تھے، تو ان کے اخبار اور میگزینز کے اندر ایک دن ایک کتاب مجھے لگ گئی، ہاتھ میرے لگ گئی۔ وہ کتاب جو ہے ہندوستان کے جو ہے عالم دین تھے، میرے ذہن کے اندر ان کا نام نہیں آ رہا، ان کی کتاب لکھی ہوئی تھی، اور اس کتاب کے اندر یہ تھا کہ جو نان مسلمس ہیں نا، جو اسلام کے اوپر کوسچن ارائز کرتے ہیں
ان سب کا آنسر اس کتاب کے اندر موجود تھا. اس کا ٹائٹل اس طرح تھا کہ آنسر ٹو دی نان مسلم. ٹھیک ہے, دا کوسچنز وچ دی ارائز اگینسٹ اسلام, سو دیز آر دی آنسر ٹو دی نان مسلم. ٹائٹل اس نوعیت کا تھا. تو وہ کتاب جب ان کے ہاتھ لگی ہے تو وہ کتاب کو انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا ہے تو کہتے ہیں جو میں پڑھنا شروع میں نے کیا تو جو سارے سوالات یہ میرے اوپر آ کے جو ہے اٹھاتے تھے ان سب کا جواب اس کتاب کے اندر موجود تھا. تو کہتے ہیں میں نے رات گزاری اس کتاب کو سارا کا سارا میں نے پڑھ لیا. پڑھا تو میں نے کہا اب اگلے دن ذرا ان کو آنے دو میں دیکھتا ہوں. تو اگلے دن جب وہ آئے تو ایک سوال کرتا میں فوراً اس کو جواب دیتا, دوسرا سوال فوراً جواب, تیسرا سوال فوراً جواب. وہ آہستہ آہستہ مشنری جو آہستہ آہستہ بھاگنا شروع ہو گیا. کہتا مجھے بڑا مزہ آ گیا, بڑا مزہ آ گیا. پھر میں نے شروع کر دیا ان جو ہے کرسچن کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ وغیرہ شروع کر دی. پھر جو ہے میں نے بائبل کے کچھ لیکچر لینا شروع کر دیے. ایک مسجد تھا تو امام صاحب ہمیں بائبل کے حوالے سے بتاتے تھے کہ ایک مسلم تھے وہ بائبل کے حوالے سے بتاتے تھے کہ یار بائبل ایسے ہے ایسے ہے, اس کے اندر یہ تعویلات ہوئی ہے, یہ اس کی جو ہے اقسام ہے. تو آہستہ آہستہ میرا بائبل کی طرف شغف ہوتا گیا. تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے میں نے کہا یہ تو جو ہے سبحان اللہ, یہ تو بہترین کام ہے اور بہت مجھے سکون حاصل ہونا شروع ہو گیا. تو پھر جو ہے بائبل کو انہوں نے پڑھا, ایسا پڑھا کہ جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی تھی, جو امریکن اس ٹائم کا ایک بہت معروف جو ہے اسکالر سمجھا جاتا تھا, تو اس کے ساتھ جب ان کی ڈیبیٹ ہوئی ہے تو اس ٹائم اس نے کہا کہ شیخ احمد دیدات کی مثال تو ایسے ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے ایک گدھے کے اوپر 1000 کتابیں لدی ہوں اور گدھا ان کتابوں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. احمد دیدات کے اوپر تو ساری بائبلیں لدی ہوئی ہیں. یہ جانتا ہے کنگ جیم ورژن آف دا بائبل کیا ہے, جانتا ہے رومن کیتھولک بائبل کیا ہے, اس کے اندر کیا ہوا, اس کے اندر کیا ہوا, یہ پہلی بائبل کب لکھی گئی, اس کے اندر کیا تھا, آپ نے جو ہے میتھیو مارک لیوک جون کو کیوں لیا, اوروں کو کیوں آپ نے جو ہے وہ جو 104 کی بائبلیں جو ہے آپ نے جو ہے یہ نیو ٹیسٹمنٹ لکھی تھی, ٹھیک ہے, انجیلیں لکھی تھی, آپ نے اس کو جو ہے کیوں رد کیا, یہ والی کیوں لی, اس کے اندر کیا ہے, اس کے اندر کیا ہے, اس کے اوپر ساری بائبلیں لدی, اس کے ساتھ کون ڈیبیٹ کر سکتا ہے. تو پھر ایسی انہوں نے بائبل کی ایسی جو ہے ڈیپتھ کے اندر جا کے بائبل کو ایسا سمجھا. تو اس ٹائم پھر جو کرسچن جو ہے مشنری تھے ان کے ساتھ ڈیبیٹیں کی اور ان کے ملکوں کے اندر جا کے ڈیبیٹیں کی. کرسچنس آپ کو جو ہے ایسٹ کے اندر آپ کو کرسچنس نہیں ملیں گے نا, کرسچینٹی آپ کو جو ویسٹ کے اندر, آپ یورپین یونین کے اندر, یو ایس اے کے اندر آپ کو کرسچینٹی وہاں پہ عروج کے اندر ملے گی. تو یہ وہاں پہ ان کے ملکوں کے اندر جا کے اور ان کے چرچ کے اندر جا کے ڈیبیٹ کرتے تھے, چرچ کے اندر بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتے تھے ان کے ساتھ. اور پھر اللہ نے ان کی برکت سے ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے ان کے جو ہے اذہان کو کھولا. ڈاکٹر ذاکر نائک ان کے جو ہے شاگرد ہیں, وہ انڈیا کے اندر آئے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس ٹائم بڑے ینگ تھے, تو اس ٹائم انڈیا کے اندر وہ آئے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد صاحب نے ان کے لیکچر وہاں پہ ریکارڈ کروائے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے پہلی مرتبہ انٹریکشن وغیرہ ہوا, تو پھر ان سے بڑے متاثر ہوئے. پھر آہستہ آہستہ جو ہے اس کی طرف راغب ہوئے. ڈاکٹر ذاکر نائک بیسیکلی 2 شخصیات سے متاثر ہیں, ایک شیخ احمد دیدات ہیں اور دوسرے ہمارے ہاں پاکستان کے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب, ان سے بتحاشا متاثر ہے. ان دونوں شخصیات سے بہت متاثر ہوئے, پھر دین کی طرف راغب ہوئے, دین کا انہوں نے کام شروع کیا. تو اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا طرز وہی ہے, اور یہ سارا کچھ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک آپ جو ہے ان کی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کام وغیرہ, شیخ احمد دیدات کا رول ہے بہت بڑا اس کے اندر, بہت بڑا. اور شیخ احمد دیدات کی تعلیم آپ دیکھیں صرف 6 جماعتیں پاس تھیں, 6 جماعتیں پاس تھیں, اور بتحاشا زبانوں کی پر مہارت تھی, بتحاشا زبانوں کی پر مہارت تھی. اور یہاں پہ اردو بھی جانتے تھے, یہاں پہ آئے تھے ہمارے ہاں کراچی کے اندر بھی آئے تھے, زندہ تھے. 2005 کے اندر ان کی وفات ہوئی. آخری 8 سال جو ہے زندگی کے انہوں نے قومے کے اندر گزارے تھے, ٹھیک ہے, قومے کے اندر گزارے تھے, بڑی جو ہے قرب کے اندر انہوں نے آخری 8 سال گزارے. لیکن بیماری کی حالت میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کو فل سپورٹ کرتے تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک یہاں پہ آپ ویڈیو لیکچر پڑھے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک قومے کی حالت میں وہاں پہ آتے, ان کے سامنے اسپیچ کرتے, شیخ احمد دیدات ان کو جو ہے گائیڈ کرتے تھے کہ یار آپ نے جو ہے ان کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرنی ہے, ایسے لے کر چلنا ہے, ایسے لے کر چلنا ہے. تو زندگی کے آخری سال جو ہے انہوں نے 8 سال قومے کے اندر گزارے. 2005 کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے. تو تعلیم ان کی 6 جماعتیں تھیں, 6 جماعتیں, اور کام ایسا اتنا بڑا کیا کہ آج پی ایچ ڈیز ہیں وہ بھی جو ہے ان تک نہیں پہنچ سکتے. آج ان کے اوپر جو ہے ریسرچ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, تھیسز ان کے اوپر لکھے جا رہے ہیں, ان کی کتابوں سے جو ہے استفادہ کیا جاتا ہے. ایک ان کی کتاب ہے از دا بائبل ورڈ آف گاڈ, چھوٹی سی کتاب ہے, اور پوری کی پوری بائبل انہوں نے اس کے اندر ہلا کے رکھ دی ہے, ٹھیک ہے, پوری کی پوری بائبل ہلا کے رکھ دی ہے. تو اس کے یہاں پہ دین کے اندر نا آپ کو قابلیت نہیں قبولیت چاہیے ہوتی ہے. بہت قابل لوگ ہوتے ہیں, بڑی بڑی تعلیم حاصل, ڈگریاں حاصل کر لی, تو کچھ بھی نہیں اچیو نہیں کر سکتے. یہاں پہ قبولیت ہے, اللہ جس کو قبول کرے.